پروگرام دوراہا میں خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا دن بہت بابرکت دن ہے جس میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں بیٹھ کر اس کے نام کو عزت و جلال دینے والے ہو سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور جس میں ہم آپ کے جو کامنٹس ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، آپ کی قیمتی باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک اچھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو ایک بہت ہی پاورفل ٹاپک ہے، بہت جاندار ہے، بہت اچھا ہے، جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہے، جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کرتا ہے، جو دنیا میں موجود ہر ایک شخص کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا خاص ہے، اس سے ہم سب مل کر بہت برکت کو ریسیو کریں گے۔ اور آج کا موضوع ہے فیصلہ سازی، کہ فیصلہ سازی جو ہے یہ کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ فیصلہ سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر چارلس ریاض صاحب موجود ہیں۔ تو ہم آج کے اپنے پروگرام میں خدا کے خادم پاسٹر چارلس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید سر، تھینک یو سو مچ۔ آج ہمارے درمیان ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں۔ آج کا خاص موضوع جو ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے فیصلہ سازی۔ تو پاسٹر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیصلہ سازی سے کیا مراد ہے؟ میں بردر محسن نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کے انویٹیشن کے لیے، اور دراہا پروگرام کے لیے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا تاکہ خدا کے کلام اقدس کے وسیلہ سے ایک بڑے اہم اور خاص مضمون پہ جو ہے وہ ہم بات کر سکیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت مضمون جو آپ نے چوز کیا ہے کہ فیصلہ سازی کیا ہے۔ جی، فیصلہ سازی جو ہے، میں یہ سمجھتا کہ یہ وہ حکمت عملی ہے جس کا تعلق ہماری شخصی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری خاندانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری کلیسیا کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ ہم حکمت عملی تیار کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے حال کے ساتھ اور ہمارے فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم درست فیصلہ جات کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے اثرات ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اور موجودہ طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم غلط فیصلہ جات کرتے ہیں اور اس کا اثر اور اس کا تعلق اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ جب ہم شخصی طور پر یا ہم فیملی کے طور پر یا ہم کلیسیا طور پر ہم کسی بھی چیز کی فیصلہ سازی کرتے ہیں اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم فیصلہ سازی کریں۔ یعنی کہ آپ پاسٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، یس، بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ہر قدم پر ہمیں کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں کچھ اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے لیے قیمتی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم انسان ہیں اور ہم اکثر فیصلوں میں خطا بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ تو جو ہماری زندگی میں ہمارے برے فیصلے ہوتے ہیں یا جو ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ دیکھیں کہ جو ہماری آنے والی زندگی ہے، جو نتائج کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے موجودہ فیصلوں پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے، کہ ہم وہ فیصلہ جات یا ہم وہ حکمت عملی یا ہم وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بائبل مقدس جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے، یہ مکمل طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام اقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیدائش ہی کی کتاب میں سے جو ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ باغ عدن میں جو ہے وہ ہمیں بہت بڑا فیصلہ نظر آتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں اور خدا نے آدم اور حوا کو وہاں پہ مقرر کیا اور خوبصورت باغ عدن خدا نے ان کے لیے بنا دیا۔ خدا نے ہر چیز ان کے لیے مقرر کر دی، مہیا کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں خدا نے ایک بات ان سے کہی کہ ہاں، تم سارے درختوں کا پھل جو ہے
وہ بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن جو بیچ میں ہے اور اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ گویا کہ خدا نے آزادی یا آزاد رہنے کے لیے یا آزادی آدم اور حوا کو دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حکمت عملی جو ہے وہ آدم اور حوا کی کیا ہے، اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ کون سا فیصلہ نہیں کرتے، کون سا فیصلہ جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایک غلط فیصلے کی جو ہے وہ ہمیں بڑی مثال ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، خداوند کی نافرمانی کر کے جو ہے انہوں نے ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ میں یہاں پہ صرف ہوا کی بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ دونوں ایک فیملی لائف کی بھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آدم اور ہوا اور یہ گھرانہ انہوں نے مل کر جو ہے یہ ایک غلط فیصلہ کیا ہے، اور وہ غلط فیصلہ کیا کیا ہے، وہ نافرمانی خدا کی جو ہے وہ انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی ہے اس کے بردر محسن نتائج جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نہایت ہی بھیانک نتائج وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے، جی، غلط حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے نتائج جو ہیں انہیں ابھی تک اس وقت بھی اور ابھی تک بھگتنا پڑتے ہیں۔ جی، مثال کے طور پر خداوند کی رفاقت میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، خداوند کی قربت میں رہنے والے ہیں، خداوند ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ آ کے باتیں کرتا ہے، اور اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خدا نے بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ جی، بے شک خدا آواز دیتا ہے، خدا کلام کرتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ آواز دینے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ پھر بھی گنجائش ہے، آدم واپس آ جائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپایا۔ جی، پھر اس غلط نتیجہ، یہ غلط فیصلے کا ایک اور نتیجہ جو ہے اور وہ ہمیں ملتا ہے، وہ باغ عدن سے باہر کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کا بھیانک نتیجہ جو ہے وہ ہمیں ایک اور بھی ملتا ہے کہ اب ان کے لیے سزائیں جو ہیں وہ ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ آدم کے لیے سزا مقرر کر دی گئی ہے، ہوا کے لیے سزا مقرر کر دی گئی ہے، سام کے لیے سزا جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ تو ہم یہاں پہ بات اور ذکر کر رہے ہیں کہ باغ عدن میں جو ہے وہ غلط فیصلے کی وجہ سے کتنے بھیانک نتائج جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے اس حوالے سے کی ہے کہ جب ہم خدا کی کسی بات کے خلاف جاتے ہیں یا کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے سنگین جو نتائج ہیں وہ ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور پائر صاحب، اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو ہماری فیملی لائف ہے، اگر اس میں بھی ہم کچھ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں تو ان کے نتائج بھی کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا فار ایگزامپل کہ اگر خدا کے ساتھ ہماری اچھی رفاقت ہے، ہم ڈیلی دعا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہم خدا کے خلاف کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ پھل کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، بالکل، یعنی کہ خدا نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ نے ایک راستہ یہ ہے جو اچھا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو برا راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے خلاف ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے نتائج سنگین ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی اس طرح کے فیصلے ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی خدا ہمیں مواقع دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، بالکل، لیکن اگر ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو پر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بائبل مقدس میں اس کے علاوہ اور بھی واقعات موجود ہیں جہاں پر ہمیں کچھ سنگین فیصلے یا غلط فیصلے ملتے ہیں؟ جی برادر محسن، اس میں دور حاضرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم فیملی لائف کی بات کرتے ہیں، اور فیملی لائف میں بھی بائبل مقدس ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جی، ایسے غلط فیصلہ جات جو اولاد نے کیے ہیں، بیٹوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیوں نے کیے ہیں، فیملی نے کیے ہیں، اور ایسی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کے کلام مقدس سے ہمیں ملتی اور ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہی میں سے یعقوب رسول کی بیٹی میں دینا کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں ہماری بیٹیوں کے لیے بھی جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتی ہیں، جب وہ اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کرتی ہیں، جب وہ آنے والی اس سرفرازی کی بات کرتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ
اور خداوند کے پاک روح کی رہنمائی کے ساتھ وہ اپنے فیصلہ جات کرے۔ چونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نتائج کیسے ہی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ جی مقدس یعقوب رسول کی بیٹی دینا وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر میں اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی شہزادی ہے، وہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی ہے، اس کے بھائی جو ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی جان تک اس پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ باہر چلی جاتی ہے، وہ گھومنے کے لیے جاتی ہے، سیر کرنے کے لیے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اور جب وہ وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر اس نے ایک غیر مرد کو دیکھا، اور جب اس نے اس غیر مرد کو دیکھا اور پھر وہ اس کی محبت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ کس طرح کے بھیانک نکلتے ہیں۔ گھر میں اس کی پوزیشن کیا ہے، گھر میں اس کی حالت کیسی ہے؟ وہ تو شہزادی ہے، وہ اپنے باپ کی پیاری ہے، وہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے، اس چھوٹے سے عرصے میں، چھوٹے سے واقعے میں شاید اس لڑکے نے، اس آدمی نے اس کی بڑی تعریف کی ہو، تو بڑی خوبصورت ہے، تو بڑی اچھی دکھتی ہے، لیکن اس کے اس وقتی فیصلے نے جو ہے اس کے نتائج کیسے ہولناک پیدا کیے۔ جب وہ گھر پہ آتی ہے اور اب اس کے بھائی جو ہیں وہ اسے لاڈلی اور پیاری نہیں کہہ رہے، جی اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک کسبی ہے، کسبی کے برابر گنی جائے، کسبی کے برابر جب اس کو گنا گیا ہے، گردانا گیا ہے۔ تو بات یہ کہ جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، وہ شاید وقتی طور پر ہوں یا آنے والی زندگی کے لیے ہوں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بھیانک اور خطرناک اور برائی کی صورت میں جب وہ نکلتے ہیں۔ جی پاج صاحب، آپ نے بڑی خاص توجہ ایک نقطے پر دلائی ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ ہمیں شہزادی سے کسبی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں اچھا فیصلہ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہماری تعریف کر کے ہمیں تاریکی میں نہ لے جائے، کیونکہ جو 2 منٹ کی مستی ہوتی ہے وہ ہستی کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو آپ نے جس بات پر توجہ دلائی ہے، یہ ہمارے موجودہ دور میں ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ہم غلط فیصلوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، ان کی بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ بائبل مقدس میں کچھ ایسے فیصلے جو اچھے فیصلے ہیں ان کی بابت بھی آپ ہمیں آگاہ کیجئے گا پلیز۔ جی شور۔ اس میں محسن بھائی یہ کہ بائبل مقدس جو ہے وہ اس کی سچائی اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اسی بات سے ہوتی ہے کہ بائبل مقدس میں ہر ایک چیز واضح اور عیان طور پر بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے غلط فیصلہ کیے ہے اور اس کے بارے میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اگر کہیں پہ غلط فیصلہ جات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بیان اور بتایا گیا ہے۔ تو ہم یہی ذکر یہ بات کریں کہ فیصلہ سازی جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اور ملکی طور پر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ موجودہ دور میں بھی ہے اور آنے والی زندگی میں اور فیوچر میں بھی جو ہے اس کا گہرا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم درست فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا درست فیصلہ جات کیے جاتے ہیں، ان کی بلیسنگ کتنی بڑی ہے، جی اس کی برکات اور سرفرازی جو ہے وہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتی ہے۔ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، ہمیں یوسف کی بات جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتی ہے۔ جی اور یوسف نے جو ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے فیصلہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، پاک روح کی رہنمائی کے ساتھ جو ہے اس نے اپنا فیصلہ جات جو ہے وہ کیے۔ جب وہ اپنے بھائیوں کے درمیان ہے، جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے، جب وہ اپنے خاندان میں ہے، اور ہمیشہ یاد رکھے کہ جب ہم سچائی کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم سچائی پہ چلتے ہیں، جب ہم سچائی پہ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، شاید وقتی طور پر اس کے نتائج وہ تو اتنے اچھے اور خوبصورت ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب ہم سرفراز کیے جاتے ہیں، ہم بابرکت بنائے جاتے ہیں۔ یوسف کی زندگی ہمیں یہی بات ہمیں بتاتی ہے۔
اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے حسد اور بغض کرتے ہیں. کہتے کیا خدا نے اسی کے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ کیا یہ خوابوں کا شہزادہ ہے؟ کیا خدا ہمارے پولے اور ہمیں خدا بابرکت نہیں بنائے گا؟ جی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو بیچا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کبھی بھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. جی. بہت سارے ایسے موقع ملے جب وہ پوتیفار کے گھر میں ہے جی. اور وہاں پہ ایک بڑی اہم چیز اور وہاں پہ خاص بات جو ہے وہ فیصلہ کن بات ہمیں وہاں پر سے نظر آتی ہے. گناہ کرنے کا موقع ہے، نافرمانی کرنے کا موقع ہے، شاید غلط فیصلہ وہ اپنے آپ کو اسکپ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو خداوند کے تابع کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ میں ایسی برائی اور میں ایسی بدی کیوں کروں جس کی وجہ سے میں خدا کا اور اپنے مالک کا گنہگار ثابت ہو جاؤں. جی. یہ درست فیصلہ تھا. ویری گڈ. وقتی طور پر وہی لمحہ اور وہی وہ وقت جو تھا اس کو کہاں سے کہاں پہ جو ہے وہ لے کے چلے جاتا ہے. یوسف جو ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس کا نتیجہ جیل تو ہے، قید تو ہے، 13 سال کے لیے جو ہے وہ قید میں اسے رہنا پڑا، لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ملک مصر کا وہ حاکم بنایا جاتا ہے. دیکھیں وہ جیل سے نکل کر جو ہے وہ وزیر بنایا جاتا ہے. جی. کس وجہ سے بنایا جاتا ہے؟ درست فیصلہ سازی کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر بنایا جاتا ہے. جی. تو میں برادر محسن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہم جو نوجوان نسل، جو ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں ہیں، جب ان کی زندگیوں میں ایسے فیصلہ کن مراحل آتے ہیں اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے ایسے فیصلہ جات وہ کرے. پھر کلام اقدس میں سے جو ہے وہ میں ایک اور مثال میں دینا چاہوں گا. جی. ہمیشہ ہی جو ہے وہ 2 چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں. ایک اچھی چیز ہمارے سامنے رہتی ہے، ایک شاید نیگیٹو چیز ہمارے سامنے رہتی ہے. جب ہم یشوع کے دور کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر بھی ایک زندہ خدا کی پرستش ہے اور ایک بال کی پوجا اور پرستش ہے، اور خدا کا بندہ یشوع جو ہے وہ اپنی مثال دیتا ہے، وہ اپنی فیملی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم بال کی عبادت کرو، تم بال کی پوجا کرو. کہتا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے، خداوند کی پرستش کریں گے. یہ درست فیصلہ جات جو ہے جب کیے جاتے ہیں پھر خاندانوں میں سرفرازی آتی ہے، خاندانوں میں بحالی آتی ہے، خاندانوں میں بلیسنگ آتی ہے. بہت بہت زبردست بات آپ نے کی ہے پاج صاحب کہ مقدس یوسف کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. مقدس یوسف کی جو لائف ہے وہ بڑی قیمتی لائف ہے. اس نے اپنی زندگی میں درست فیصلے کیے اور ان درست فیصلوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بہت اچھا نتیجہ نکلا ہے. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اور ہماری توجہ ایک خاص بات پر جو دلائی ہے درست فیصلوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مقدس یوسف کے پاس پورا موقع موجود تھا کہ وہ بدی کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا. اس نے اس کو اپنے آپ سے دور کیا ہے، اور اگلے ہی لمحے جب وہ قید خانہ میں ہوتا ہے تو اس کو کیا معلوم کہ اس نے اگلے دن جو ہے وہ اس ملک کا بادشاہ بن جانا ہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ جو ہے، جو برائی کی طرف نہ جانے کا فیصلہ ہے، یہ ہمیں ممتاز کر دیتا ہے، ہمیں سرفراز کر دیتا ہے. تو آج بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے کہ فیصلہ سازی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اور کوئی مثال کتاب مقدس میں سے آپ دینا چاہیں گے جو اچھے فیصلے ہیں، جو درست فیصلے ہیں، جہاں پر لوگوں کو عمدگی ملی ہے، سرفرازی ملی ہے؟ جی میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور یہ والے جو ڈیز ہیں ہمیں یاد دلاتے ہیں تاکہ ہم بہتر فیصلہ کریں. اور کلام اقدس میں سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ بڑی بھیڑ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، خداوند کی تابعداری کرتی ہے، خداوند کے نام کے عزت اور جلال دیتی ہے، ہر چیز ان کے لیے وافر مقدار میں وہاں پہ موجود ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ جو بھیڑ ہے ان کا فیصلہ کس طرح کا فیصلہ ہے؟ وہ تو اتنا اچھا فیصلہ نہیں انہوں نے کیا. ایک لمحے میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خداوند کی تعریف کر رہے ہیں،
ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، زور زور کے ساتھ خداوند اور بادشاہ کہہ کر پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہی لمحے میں جو ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے صلیب دے، برابا کو ہمارے لیے چھوڑ دے. اور بائبل مقدس کہتے ہیں کہ برابا ایک ڈاکو تھا، ان کا چناؤ اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح کا فیصلہ ہے. انہوں نے اپنے لیے برابا کو چن لیا، انہوں نے اپنا انتخاب جو ہے وہ برابا کے لیے کیا. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر کے انہوں نے کہا کہ اسے صلیب دے. ٹھیک ہے، پھر پلاطس نے کہا کہ پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں، میں تو کوئی ایسی بات کوئی ذکر ایسا اس میں پاتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پہ اور ہماری اولاد کی گردن پہ موجود ہو. جی، تو یہ ایک برا فیصلہ تھا، یہ برے فیصلے کے جو ہیں کیا جو انہوں نے کیا. اچھا، اس میں نئے نامہ میں سے بائبل مقدس میں سے میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک بڑی اہم شخصیت کا، ٹھیک ہے، جس کی فیصلہ سازی جو ہے یہ ہمیں اور زیادہ موٹیویشن عطا کرتی ہے، تاکہ جب ہم اپنی شخصی زندگی کا یا اپنی فیملی لائف کا کوئی نہ کوئی کہیں پہ کسی موڑ پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بائبل مقدس میں سے ہمیں ذکر ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، اور وہ جو پہلے ساؤل ہے، اور ساؤل کی جو پہلی لائف اور پہلی زندگی جو ہے، اور وہ کس طرح کی زندگی ہے، وہ تو ستانے والا ہے، وہ تنگ کرنے والا ہے. جہاں پہ عبادت ہو رہی ہے، جہاں پہ ورشپ ہو رہی ہے، جہاں پہ ایماندار دعا اور عبادت کر رہے ہیں، اور وہ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ ان کو قید خانوں میں اور جیلوں میں اور ان کو قتل کرنے والا ہے. جی، دمشق کی راہ پہ جب اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی ہے، اپنی نگاہ میں ساؤل جو ہے وہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اپنی نگاہ میں بڑا اچھے فیصلے جات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فیصلہ جات جو ہے وہ خداوند کی نگاہ میں ٹھیک نہیں ہے. جی، کبھی کبھی سیم ہماری زندگیوں میں اور ہماری سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے. جی، ہم اپنے تئیں اور ہم اپنی ذات میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن وہی ساری چیزیں خداوند کی نگاہ میں کچھ اور ہوتی ہیں. دمشق کی راہ پہ جب اس کا انکاؤنٹر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ساؤل ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے، جی، خداوند کی آواز کو سنتا ہے، اس کی آواز پہ کان لگاتا ہے، اور جب کان لگاتا ہے اور وہ فوراً اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، چینجنگ ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ساؤل کی زندگی میں آتا ہے. ساؤل کے جو لغوی معنی ہے وہ بڑا یا اپنے آپ کو بڑا بنانے والا، نہ کہ صرف اس کے لغوی معنوں سے یہ ایسا ظاہر ہوتا ہے بلکہ اس کے کردار میں سے بھی ہمیں نظر آتا ہے. جی، وہ اپنے آپ کو بڑا، وہ سمجھتا ہے کہ جو فیصلہ جو میں کام کروں گا وہ حرف آخر ہے. لیکن جب اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے، اب وہ پولس رسول بن کے وہ خداوند کی خدمت اور خداوند کی تابعداری کرتا ہے. محسن بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اس کی زندگی میں کیسے آیا ہے، ایسی بڑی برکات جو ہیں وہ اس کی زندگی میں کیسے رونما ہوئی ہیں جب اس نے درست فیصلہ کیا ہے، جی، جب اس نے خداوند کی آواز کو سنے، جب اس نے خداوند کی بات پہ لبیک کہے، اور پھر وہ خداوند کے نام کے عزت و جلال دیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ جب ابتدائی کلیسیا میں ساؤل جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے، رفاقت رکھنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ چلا آتا ہے، اور کلیسیا تو ڈری ہوئی ہے، جی، وہ سہمی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ وہی ساؤل ہے، یہ پھر سے ہمیں ستانے کے لیے آ گیا، یہ پھر سے ہمیں تنگ کرنے کے لیے آ گیا. لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک، ایک اور بات اس میں تھوڑی سی آپ واضح طور پہ بیان کرتے جائیے گا کہ ساؤل فیصلے تو اس وقت بھی کر رہا تھا جب وہ مارتا تھا، تو اس وقت آپ نے بیان کیا کہ اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ صحیح فیصلے کر رہا ہے، جی جی بالکل، لیکن وہ خدا کے خلاف تھے. وہ خدا کے اور ہماری زندگی میں بھی آج ایسا ہوتا ہے جی بالکل کہ ہم پے در پہ اپنے فیصلہ جات کیے جا رہے ہوتے ہیں، فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بلکہ عمومی طور پر وہ خدا کے خلاف ہوتے ہیں. تو جب ہمارا انکاؤنٹر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی واضح شبیہ ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ مقدس ساؤل آپ نے بیان کیا جی ساؤل، کہ جب ان کا نام ساؤل تھا جی تو وہ مسیحیوں کو مارتے ہیں، کوٹتے ہیں اور پیٹتے ہیں. اور کتاب مقدس میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ جب کتاب مقدس میں شاگردوں میں سے اور مسیح کو قبول کرنے والوں میں سے
اسٹیفنس کی مثال ہے جی کہ بالکل. جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا، اس پر پتھر برسائے جا رہے تھے، تو لکھا ہوا ہے کہ ساؤل اس کے قتل میں راضی تھا. راضی تھا. یہ بھی اس کا فیصلہ تھا جی. کہ مسیحیوں کو پکڑ کر مارا جائے، ان کو کوٹا. لیکن مسیح یسوع کے ساتھ ملاقات کے بعد دمشق کی راہ پر اس کے فیصلے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، سارے چینج ہو جاتے ہیں. اس کے فیصلے جو ہیں وہ راستی کے فیصلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں اب مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. اور آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کیجئے گا کہ مقدس پولوس جب بن چکے ہیں تو انہوں نے پھر کیسے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو جاری رکھا. جب پولس رسول کی ہم خدمت کا دورانیہ پڑھتے ہیں، اس کی زندگی پہ بات کرتے ہیں، اور ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ نظر آتا ہے ہمیں. جی. اور وہ بڑا فرق کیا نظر آتا ہے کہ پہلے وہ تو مارنے والے ہیں، کلیسیا کو ستانے والے ہیں، وہ کلیسیا کو تنگ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کا جو بڑا فیصلہ اور درست فیصلہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد ان کی زندگی ٹوٹل چینج ہمیں نظر آتی ہے. جی. اب وہ دکھ اٹھانے والا بن گیا ہے. جو پہلے دکھ دینے والا ہے اب وہ دکھ اٹھانے والا بن گیا. دکھ اٹھانے والا بن گیا. اچھا، پہلے وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، اب وہ مسیح کی خاطر جو ہے وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے. اس کی بڑی خواہش جو ہے وہ ہمیں خطوط میں سے نظر آتی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے یسوع مسیح کے پاس چلے جاؤں. تو میں بردر محسن یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم درست فیصلہ جات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری ٹوٹل لائف جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، نہ کہ صرف وہ لفظوں میں نظر آتی ہے بلکہ وہ ہمارے کردار میں، وہ ہمارے رویے میں، وہ ہمارے کاموں میں، وہ ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ان درست فیصلہ جات کی جو ہے وہ بلیسنگ وہ ہماری زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے. جی بہت شکریہ پاج صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آج کی خوبصورت گفتگو یقیناً میرے لیے بہت اہم تھی، اور میں نے بہت کچھ اس گفتگو سے سیکھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی آج کی ساری گفتگو سے بہت ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی جو ہمیں فیصلہ سازی کرنے کے لیے بہت اہم ہوں گی. ہماری زندگی میں ہم کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. تو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کا جیسے موضوع بہت خاص تھا، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوالات ہوں گے تو آپ دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں آپ ان کے ذریعہ سے اپنی قیمتی آراء کو بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.